والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله نبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود شریف اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. میں نے یہ آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ کا فرمان ہے یہ ادب والے گھر کعبہ لوگوں کے قیام کا باعث ہے. قیام مطلب دینی و دنیاوی دونوں ترقی کا باعث ہے. لوگوں کے لیے یہ کعبہ ادب والا گھر لوگوں کے لیے دینی و دنیاوی ترقی کا باعث ہے. اب کعبہ شریف کی تاریخ کیا ہے یہ ہم روزانہ کم از کم 17 بار کہتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. فجر میں 2 بار، ظہر میں 4 بار، عصر میں 2 بار، مغرب میں 3 بار، عشاء میں 6 بار، جمعہ میں 5 بار. یہ ہم کہتے ہیں روزانہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اس کعبہ کی تعریف کیا ہے، کس نے بنایا، کب بنایا، کیسے بنایا، جس کے بارے ہم روزانہ 17 بار کہتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اس کعبہ کے تعلق سے معلومات بھی اتنی ہی ہونی چاہیے. تو کعبہ کی بنیاد کب پڑی، کیسے بنا، کس نے بنایا اور اس کی برکتیں کیا ہے، فضیلتیں کیا ہے، انشاءاللہ اس تعلق سے اگلے جمعہ بیان کریں. آج عقلی طور پر اس کو کعبہ شریف کو دیکھیں کہ دینی و دنیاوی قیام کا باعث ہے، دینی و دنیاوی ترقی کا باعث ہے. لوگوں کے لیے خالی مسلمانوں کے لیے نہیں کہا، لوگوں کے لیے. لوگ تو ترقی کر گئے لیکن ہمارے نہیں ہوا. یہ ترقی کا باعث کیسے ہے، ہم عقلی طور پر آج اس کو سوچیں. کعبہ شریف کو جیسے تمہید کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں، نماز کے ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جس پہ تو نے انعام کیا. ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں. اور جب سے دنیا ہے آج تک ایک چیز پر اگر آپ غور کریں گے تو دنیا کی جتنی بھی ایجاد ہے، جو بھی آج تک چیزیں وجود میں آئی ہیں، ایجاد ہوئی ہیں، کوئی بھی چیز لے لو، کوئی بھی ٹیکنیکل چیز لے لو، وہ چیز کسی نہ کسی نبی کے معجزے میں وہ بات ملے گی. آپ جو بھی آج تک ہے، جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں، وہ جب آپ دیکھیں گے ہر چیز کسی نہ کسی نبی کے معجزے میں وہ بات ملے گی. اور ہمیں اللہ نے وہی کہا انعام والوں کے راستے پر چلا، انعام والوں کے راستے پر چلا. باقی لوگ تو غور و فکر کر کے آگے بڑھ گئے، ہم لوگ نہ آگے نہیں بڑھ سکے. شروع کے 300-400 سال تک اس پہ غور و فکر ہوا، اس کے بعد 1000 سال سے اس پہ جمود طاری رہا. تو کعبہ شریف جو ہے لوگوں کو دینی و دنیاوی ترقی کا باعث ہے، قیام کا باعث ہے. لوگوں کے لیے
اب ہم دیکھیں کہ اس میں عقلی طور پر آج کے طور پر غور و فکر کریں کہ کعبہ میں کیا کیا چیزیں ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جو ہے محلات پہلے بھی بنتے تھے، بڑے بڑے مکان پہلے بھی بنتے تھے، لیکن اس کی خوبصورتی کچھ بھی ہو، اونچائی کی ایک حد ہوتی تھی. آج کے اعتبار سے زیادہ 3 مالہ 4 مالہ تک چلے جاتے تھے. اس کی اونچائی کی ایک حد ہوتی تھی، اس کے آگے وہ نہیں بڑھتے تھے. آج جہاں تک نگاہ کام کرتی ہوں وہاں تک اونچائی چلی جاتی ہے، 150-200 مالے تک لوگ چلے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ لفٹ آ گئی ہے. پہلے یہ چیز نہیں تھی، اس لیے آدمی جتنا چڑھ سکتا تھا وہ اتنے تک ہوتی تھی. آج جو ہے اس کی ٹیکنیکل چیز لفٹ آ گئی ہے، وہ کہیں کتنا بھی اونچائی پہ آپ چلے جاؤ. اب ہم کعبہ شریف میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے دینی و دنیاوی قیام کا باعث ہے. تو مقام ابراہیم جو کعبہ شریف کے سامنے ایک پتھر لگا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفٹ کا کام دے رہا تھا. جب دیواریں کعبہ اونچی ہو گئی تو اس پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے. اس وقت انہوں نے کوئی پائپ نہیں باندھا تھا، کوئی بانس یا بامو لا کر کے وہ کھڑا کر کے پائپ باندھ کر کے نہیں اونچائی کیا. تو اسی مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوتے تھے، نیچے سے جتنی ضرورت مٹیریل کی جتنی ضرورت پڑتی تھی یہ لیتے تھے، اور جتنی اونچائی کی ضرورت تھی اتنا یہ اونچا ہوتا تھا. مٹیریل ختم ہو جاتا تھا، یہ پتھر خود بخود نیچے آتا تھا. مٹیریل لیتے تھے آپ، پھر جتنی ضرورت اونچائی کی ہوتی تھی اتنا یہ اونچا ہوتا تھا خود بخود. اور جہاں تک کعبہ کی اونچائی گئی یہ خود بخود اونچا ہوتا جاتا تھا. تو یہ ٹیکنیکل کعبہ کے اندر یہ موجود ہے. اور بات ہے کہ ہم لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا دوسرے لوگوں نے. ہم لوگوں نے خالی اختلاف کیا. آج کے دور میں جو سب سے زیادہ جو جس چیز کا ترقی کا باعث ہے وہ میڈیا. ایک جگہ آدمی بولتا ہے پوری دنیا میں بات سنائی دیتی. ایک جگہ زمین پہ کھڑے ہو کر کے بولتا پوری زمین روئے زمین پہ سنائی دیتی، بلکہ اگر فضاؤں میں بھی سنائی دیتی. اگر یہ دیکھیں اس اعتبار سے تو وہی مقام ابراہیم ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار کعبہ مکمل کر چکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم میرا کعبہ مکمل ہو گیا، حج کا اعلان کرو. کہا الہ العالمین یہاں 4-6 آدمی بیٹھے، باپ باپ بیٹا میں ہوں، 2-4 آدمی اور ہیں، تو اعلان کیا کرو، ایسے ان کو بتا دوں. کہا نہیں تم کھڑے اعلان کرو، اس کو پوری دنیا کے لیے اعلان کرو. یہ مقام ابراہیم جبل ابو قبیس کے برابر بلند ہوا. آج کے دور میں اگر ہم یہ سمجھ لیں، اب آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے. آج موبائل فون کا پورا ہے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہے. یہ مقام ابراہیم جبل ابو قبیس کے برابر بلند ہوا. وہ صفا کے باہر جو پہاڑ ہے، صفا جہاں پہاڑی جہاں سے سعی کی ابتدا کرتے ہیں، اس کے باہر جو پہاڑ ہے اس کے برابر بلند ہوا یہ مقام ابراہیم. وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے خطاب کیا، اے لوگوں میں نے اللہ کا گھر کعبہ بنا دیا ہے، آؤ اس کے عمرہ کے لیے آؤ، حج کے لیے آؤ، زیارت کے لیے آؤ. اللہ تبارک و تعالی نے 17ویں پارے میں کہا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ فِي الْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا لوگوں میں نے بیت اللہ بنا دیا ہے، اللہ کا گھر، آؤ اس کے حج کے لیے، عمرہ کے لیے، زیارت کے لیے آؤ. جب جبل ابو قبیس کے برابر یہ مقام ابراہیم بلند ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کی آواز پورے روئے زمین پر سنی گئی، جہاں جہاں لوگ تھے، بلکہ عالم ارواح میں بھی سنی گئی. اگر اب کوئی اس زمانے میں یہاں بولے اور چاند کی دنیا پہ بھی بات سنی جائے، اس کے آگے مریخ کی کائنات پہ بھی سنی جائے، اس کی بات فضا میں بھی سنی جائے، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مقام ابراہیم کے معجزات میں یہ بات شامل ہے. مقام ابراہیم وہاں سے بلند ہوا
जबल अबू कुबैस के बराबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ऐलान किया, पूरे रूह ज़मीन के अलावा आलम अरवाह में जो लोग रूहें मौजूद थी उन्होंने भी सुना, और जिन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ में आवाज़ मिलाया, लब्बैक कहा, उनके लिए उस घर की ज़ियारत लाज़िम हो गई, जिन्होंने भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो हजारों साल पहले मकाम इब्राहीम पे खड़े होकर के आवाज़ लगाई थी, पूरे रूए ज़मीन पर, बल्कि आलम अरवाह में भी आवाज़ सुनी गई थी। ये भी हमारे हिस्से में नहीं आया। और दूसरी चीज, मकाम इब्राहीम ने यह भी बताया, दीवारे काबा के, दरवाजे काबा के सामने नस्ब है, और कहा जब इसका 7 फेरा कर लो तो यहाँ 2 रकात नमाज नफिल पढ़ो। इलाहुल आलमीन 7 चक्कर लगाने के बाद हम हरम में कहीं भी पढ़ लें, ये कहा नहीं, मकाम इब्राहीम के पास पढ़ो, मुंह तुम्हारा काबा शरीफ की तरफ होगा, कहना तो यही पड़ेगा मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, लेकिन साथ में मकाम इब्राहीम भी सामने हो। इलाहुल आलमीन ऐसा क्यों, मकाम इब्राहीम क्यों सामने हो? कहा जो काबा शरीफ की बरकतें तुम्हें मिली हैं, उसको देखने में जो नेकी तुम्हें मिली है, इबादत का दर्जा मिला है, जो यहाँ 1 रकात नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर मिला है, ये कुरान खत्म करने का सवाब 1 लाख कुरान के बराबर मिला है, ये जो बरकतें तुम्हें अजीम मिली है, इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ साथ इसका भी किरदार था, इस पत्थर का भी किरदार था काबा को बुलंद करने। इसलिए इस जब तवाफ करने के बाद जब नफिल पढ़ो तो ऐसी जगह पढ़ो कि मकाम इब्राहीम भी तुम्हारे सामने हो। काबा तो सामने होगा, मकाम इब्राहीम भी सामने हो, ये उसका एहतराम है। ये जो तुम्हें बरकतें मिली हैं इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ साथ इसका भी किरदार था। तो मकाम इब्राहीम ने हमें ये बताया, जब हम डॉक्टर साहब हो जाएं, इंजीनियर साहब हो जाएं, आर्किटेक्ट साहब हो जाएं, जब हवाओं में हम परवाज करने लगे, आसमानों में उड़ने लगे, तो प्राइमरी के टीचर को ना भूल जाएं। उस वक्त हम भूल जाते हैं, हालांकि बुनियाद का पत्थर वही है। तुमको फिजाओं में उड़ाने में, आसमानों तक बुलंद करने में भले वो नजर नहीं आता, लेकिन बुनियाद का पत्थर वही है। मकाम इब्राहीम ने ये समझाया। अल्लाह ने कहा तवाफ करने के बाद बरकत इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए मिली, लेकिन इसका भी किरदार है, यहाँ तुम नमाज पढ़ो। हुजूर अलैहिस्सलाम की जो मेराज हुई, शुरुआत हुई काबा शरीफ से। हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल का ऑपरेशन किया गया, दिल को निकाला गया, धोया गया। तो दिल के मामले से जितनी चीजें होनी चाहिए थी, ये काबा शरीफ से शुरुआत हुई। हमारे नबी की शुरुआत, वो भी हमारे हिस्से में नहीं आई। और वहां से बुराक पे बैठे और बैतुल मक़दिस में गए, तेज रफ्तार सवारी। और आज तेज रफ्तार जितनी सवारियां हैं वो भी हमारे हिस्से में नहीं है। हालांकि ये काबा शरीफ से इसकी शुरुआत हुई थी, हमारे नबी की शुरुआत हुई। और उसके बाद हजर अस्वद है, हम लोग इख्तिलाफ में पड़ गए। हजर अस्वद ने बताया, अब जैसे मेराज के ताल्लुक से हम लोग बहस करते हैं, तो कैसे ऊपर गए, कैसे गए, यहाँ से कैसे गुजरे? तो हजर अस्वद ने बताया, मैं जन्नत में था, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के बाहर थे, जन्नत में गए और जन्नत से मुझे ले करके आए। तो जैसे आदम अलैहिस्सलाम गए और जैसे आए, वैसे हुजूर भी गए और आए। तो हजर अस्वद ये क्या है? ये आदम अलैहिस्सलाम, ये समझ लो आज के दौर से, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से एक पत्थर नहीं लेके आए थे, उस जमाने में सुपर कंप्यूटर लेकर के आए।
حجر اسود کے متعلق کیا حدیث پاک میں کہا، آپ اس کو چومو چاہے استلام کرو، یہیں سے شروعات ہوگی، چاہے اس کو ہاتھ سے استلام کرو۔ آپ انڈیا سے گئے، جیسے ہاتھ سے آپ نے استلام کیا، آپ کا پورا ڈیٹا اس کے درمیان میں بغیر ڈاؤن لوڈ کیے آپ کے ابا کا نام کیا ہے، اماں کا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، کتنی سفید کاری کر کے آئے ہیں کہ کلاکاری کر کے یہاں آیا، پورا ڈیٹا اس کے اندر محفوظ کہ قیامت کے دن کھولے گا پورا ڈیٹا۔ آپ کتنی کلاکاری کر کے یہاں آئے ہیں، کتنی سفید کاری کر کے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، پورا ڈیٹا آپ کے ابا اماں کے ساتھ کہاں سے آئے ہیں، جیسے آپ نے استلام کیا، بھلے آپ چومنے تک نہ پہنچے، دور ہی سے کیا، پورا ڈیٹا آپ کے پاس اس کے اندر محفوظ۔ یہ آدم علیہ السلام کمپیوٹر لے کر کے آئے تھے جنت سے، حجر اسود۔ آپ جاتے ہیں وہاں، آپ وہاں بھی شوق پورا کرنے سے باز نہیں آتے، بغیر سیلفی لیے مانتے نہیں، وہ بھی اس کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے۔ یہ آیا تھا یہاں کتنی کلاکاری کیا تھا، یہاں آ کر کے بھی اللہ کے ادب کا گھر نہیں، اللہ کے گھر کا ادب نہیں کیا، یہ بھی اس کے اندر ہو جاتا ہے۔ جتنی بھی وہاں کلاکاری آپ نے دکھائی، ارے وہاں طواف کرنے گئے ہیں، حج کرنے گئے ہیں، عبادت کرنے گئے ہیں، سیلفی لے کے کیا ضرورت، کیا کریں گے آپ؟ یہی دکھائیں گے میں یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ کرنے کیا ضرورت ہے؟ وہاں عبادت کا کام ہے، عبادت کرو۔ یہ بھی اس کے اندر جتنی کلاکاری آپ کریں گے اس کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 ہونٹ دے گا۔ پورا بنی آدم جتنے لوگ یہاں آئے ہیں، جب سے کعبہ شریف کا قیام ہے، جب سے لوگوں نے استلام کیا، قیامت تک کے پورے انسانوں کا ڈاٹا وہ شروع کرے گا۔ کون آیا تھا، کیسے آیا تھا، کیسے حج کیا، کیسے طواف کیا، کتنی کلاکاری کیا، کیسے پیسہ اکٹھا کر کے یہاں آیا تھا، پورا ڈیٹا وہ بیان کرے گا۔ ایک کمپیوٹر کی حیثیت رکھتا ہے حجر اسود۔ یہ بھی آج ہمارے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ نے کہا یہ کعبہ شریف لوگوں کے دنیاوی اور دینی دونوں ترقی کا باعث ہے۔ ہمارے حصے میں دینی خالی آیا، دنیاوی اس کے کعبہ شریف کے تعلق سے کچھ آیا ہو یا نہیں ابھی۔ ادب و الگ ہے۔ اور اس کے بعد ایک چیز آپ دیکھو، اگر آپ کی آفس ہے، گھر ہے، یہ آٹومیٹک دروازے اگر آپ کے لگے ہیں تاکہ ترقی یافتہ ہونے میں، زمانے کے ساتھ چلنے میں آپ کو معلوم ہوتا ہاں ترقی یافتہ بہترین لوگ ہیں، آٹومیٹک دروازے لگے ہوئے، آپ گئے سامنے کھل گیا، اندر ہو گئے، بند ہو گیا۔ یہ بھی کعبہ شریف نے بتایا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ حضرت علی کی والدہ، حضور کی چچی، یہ اسلامی تاریخ میں صحابیات میں واحد خاتون ہیں، ان کے اتنا حضور کی صحبت، حضور کا ساتھ کسی کا نہیں گزرا ہے۔ 49 سال تک یہ حضور کے ساتھ رہی، حضور کے پیدائش سے لے کے پورے جوانی تک، 50 سال 49 سال کی عمر تک یہ حضور کے کردار کی گواہ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا، 2.5-3 سال کی گواہ ہیں۔ حضرت آمنہ 6 سال کی آپ کی والدہ گواہ، وہ بھی جب گواہی دینے کی بات آئی، جب آدمی مشہور ہوگا، مورخ اور رائٹر، تب محفوظ ڈھونڈے گا، تو اس وقت حضرت آمنہ تھی ہی نہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت علی کی والدہ واحد خاتون ہیں جو حضور کے پیدائش سے لے کے 49 سال کی عمر تک حضور کے ہر نشیب و فراز کی، بچپنے کی، جوانی کی، نوجوانی کی، ہر ایک کی گواہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے جس حساب سے ان کو بیان ہونا چاہیے تھا وہ ہوا نہیں۔ وجہ ہے ہمارے یہاں بھیڑ پالیسی نافذ ہے۔ وہ کیسے آپ راجستھان میں دیکھیں گے، ایک بھیڑ آگے آگے چلتی ہے، پیچھے درجنوں بھیڑیں کمر ہلا ہلا کر کے اسی کے پیچھے چلیں گے، آگے کوئی نہیں جائے گی۔ ہمارے یہاں بھیڑ پالیسی، ایک کے بیان کرنے میں جو ایک کودا تو سارے کے سارے وہیں کود جاتے ہیں۔
دوسری طرف جاتے ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد کا جو تذکرہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. تو حضرت فاطمہ بنت اسد یہ حضرت علی پیٹ میں تھے، یہ کعبے کا طواف کر رہی تھی. اسی وقت آثار ولادت شروع ہوئے. دوپہر کا وقت تھا، سناٹا تھا. دیوار کعبہ شک ہوئی، دراڑ نہیں پڑی، شک ہوئی. اور اندر سے آواز آئی آ جاؤ اندر. اور ان کی ہمت پر بھی داغ. اب ایک عمارت ہو وہ ہمیشہ بند رہتی ہو اور سناٹا ہو، اب ایک دیوار شک ہو پوری اور اندر سے آواز آئے آ جاؤ، ہمت ہے کسی کی جانے کی؟ تو حضرت فاطمہ بنت اسد جیسے اندر داخل ہوئی، دیوار کعبہ شک ہوئی، اندر داخل ہوئی، دیوار برابر ہو گئی. حضرت علی وہی پیدا ہوئے. 3 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب آئے، دروازہ کھولا، نکاح. تو یہ بھی چیز بتایا کعبہ شریف نے کہ یہ آٹومیٹک جو دروازے ہیں یہ بھی سب سے پہلے حضرت علی کے والدہ کے لیے دیوار کعبہ شک ہوئی. یہ کعبہ شریف کی دنیاوی برکتیں تھیں جو غور و فکر کے تعلق سے ملتی، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ترقی کے لیے دنیاوی برکتیں اللہ نے لوگوں کو دیا. دینی برکتیں ہمارے حصے میں آئی، دنیاوی برکتیں ہمارے حصے میں نہیں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دونوں برکتیں عنایت عطا فرمائے. انشاءاللہ اس تعلق سے کعبہ شریف کے قیام کا پورا کس نے بنایا، غلاف کب چڑھا، اس کی مکمل تاریخ اگلے جمعہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.